بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. عما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا ابن الخطاب اذهب فنادِ في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. رواه مسلم. أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعوت کی مبارک محنت کے ساتھ اللہ نے نسبت بھی عطا فرمائی، مناسبت بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی دین کی بات کو سننے کی توفیق دی. یہ سننا بڑا عمل ہے، سننا یہ عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی بات کو دل کے کانوں کے ساتھ سننا اس کی ترغیب ہے. فبشر عباد. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں: نبی آپ میرے ان بندوں کو بشارت دو، بشارت سناؤ. فبشر عباد الذین یستمعون القول. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی بات کو دل کے کانوں کے ساتھ سنتے ہیں. تو دین کی بات کے سننے کی ترغیب ہے. ایک ہوتا ہے سماع، ایک ہوتا ہے استماع. سماع ہوتے ہیں کان سے سننا، اور استماع بولتے ہیں دل کے کانوں کے ساتھ سننا. الذین یستمعون القول. جو دین کی بات کو دل کے کانوں کے ساتھ سنتے ہیں اور سننا ان کا عمل کی نیت کے ساتھ ہے. فیتبعون احسن. اور علم جانتے ہیں کہ فا تعقیب مع الوصل کے لیے آتا ہے. اللہ کی دین کی بات کو سننے کے بعد دین کی شکل کو خوبصورت بنا کر اس پر عمل کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ مجمع ہے جن کو پروردگار عالم نے ہدایت دی. اللہ کی دین کی بات کو سننا اور دین کی بات کو سننا عمل کی نیت کے ساتھ اور عمل کرنا. قرآن نے اس مجمع کو ہدایت والا مجمع کہا. اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. یہ مجمع عقل مندوں کا مجمع ہے. الباب جمع ہے لب کی، اور لب ایسی عقل کو کہتے ہیں جو عقل چالاکی سے خالی ہو، جس عقل میں چالاکی نہ ہو، چتورائی نہ ہو، بلکہ عقل نقل کے تابع ہو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خبروں کے تابع ہے، نظر کے تابع نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع ہیں، حالات کے تابع نہیں ہیں. تو اللہ کی دین کی بات کا سننا بہت بڑا عمل ہے. صحابہ فرماتے ہیں: بایعنا علی یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ. ہم نے تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت فرمائی تھی کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کی باتوں کو سنیں گے اور آپ کی باتوں کو مانیں گے. اس پر بیعت صحابہ کرتے تھے. تو دین کی بات ہی نہیں سنتے. کچھ دین کے لانے کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ کام ایک جگہ پر ہوتا ہے. دائی ہر حال میں ہو، جنگل میں ہو، صحرا میں ہو، وطن میں ہو، سفر میں ہو، داعی بن کے زندگی گزارتا ہے. اور جو اعمال اپنے شہر میں کرتا ہے وہی اعمال اپنے مقام پر بھی کرنے ہیں. یہ ہے تربیت اور یہ ہے استقامت. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ مجھے سورہ ہود نے اور سورہ ہود کی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. شیبتنی ہود و اخواتھا. اور سورہ ہود میں پروردگار عالم نے جو اللہ کے نبی کو حکم دیا ہے وہ استقامت کا ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معک. اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ استقامت کے ساتھ کام کرتے رہیے اور اپنی امت کو بھی استقامت کے ساتھ چلائیے. ہمارے کام میں جس طرح اخلاص ضروری ہے، استخلاص ضروری ہے، ہمارے کام میں استقامت مطلوب ہے. استقامت ہمارے کام کی جان ہے. تو صحابہ تو فرماتے تھے ہم نے تو حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی یا رسول اللہ ہم تو آپ کی باتوں کو سنیں گے اور آپ کی باتوں کو مانیں گے. سمینا واطعنا یہ صفت تھی.
نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نبی خود بھی اطاعت کرے اور اپنی امت کو اطاعت پر لاوے، یہ منشا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ نبی اطاعت بھی کرے اور نبی اپنی امت کو اطاعت پر بھی لاوے۔ جب مہاجرین صحابہ کرام نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ جانے کے بعد آپ نے فرمایا انصار مدینہ بتاؤ اب تم کیا کرو گے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہم تو اپنے مالوں کو بھی خرچ کریں گے، اپنے باغات کو بھی تقسیم کریں گے، آپ کی مرضی پر ہم راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے اوپر کی بات بتاؤ، یہ مہاجرین کو کھیتی باڑی کرنے نہیں آتی، انصار مدینہ کھیتی باڑی کرنے والے تھے اور مہاجرین تو بزنس مین تھے، مکہ کے ٹاپ کے تاجر تھے، سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، ان کو کھیتی باڑی کرنے نہیں آتی، کھیتی باڑی تم کو کرنی ہے، اور پھل جب آوے نا کھیتی باڑی کے بعد باغات میں پھل آوے کھجوروں کے تو پھل آپس میں تقسیم کرنا ہے، آدھا تمہارا آدھا مہاجرین کا، تو کہا سمجھنا واقعا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی ہم آپ کی باتوں کو دل سے سنتے بھی ہیں اور آپ کی باتوں کو دل سے مانتے بھی ہیں۔ سمینا واقعہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بات صحابہ نے سنی بھی ہے، صحابہ نے مانی بھی ہے۔ سمعنا وعصینا، ایک دین کی بات کا سننا اطاعت کے ساتھ، ایک دین کی بات کا سننا نافرمانی کے ساتھ، کہ دین کی بات کا سننا نافرمانی کے ساتھ یہ عمل منافقین کا تھا۔ جب ان کے سامنے اللہ اللہ کے رسول کی بات آتی تھی ان کی زبان پر جملہ ہوتا تھا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ کی بات بھی دھوکہ ہے، نبی کی بات بھی دھوکہ ہے۔ اور جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کی باتیں آتی تھی وزادتہم ایمانا، ان کا ایمان اللہ کی باتوں کو سن کر، اللہ کے رسول کی باتوں کو سن کر صحابہ کا ایمان بڑھتا تھا، ان کے ایمان میں ترقی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مسجد کے منبر پر ہے، عبداللہ ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے باہر قبیلے بنو غنم کے محلے سے جا رہے تھے اور آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا منشا اور آپ کا خطاب مسجد کے لوگوں میں تھا جو مسجد کے اندر کھڑے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ وہی مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے محلے میں۔ آپ خطبے سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ ابن رواحہ تو وہی بیٹھ گئے، تو آپ نے پوچھا ابن رواحہ تم وہاں کیسے بیٹھ گئے؟ کہا یا رسول اللہ میرے کان میں آواز آئی تھی کہ بیٹھ جاؤ تو میں وہی بیٹھ گیا۔ تو آپ نے ان کو بڑی دعائیں دی، پروردگار عالم کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی اطاعت میں شوق میں اللہ آپ کو ترقی دے اور اللہ آپ کو جنت کے اعلیٰ درجات پر اللہ پاک آپ کو لے جائے۔ اطاعت بڑی چیز ہے۔ حضرت اللہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے دروازے کے اندر آ رہے تھے اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ آپ بیٹھ جاؤ اجلسو، تو وہی مسجد کے دہلیز پر ہی بیٹھ گئے۔ اطاعت حضور کی بات کو سننے کے بعد قدم ڈگمگا نہیں سکتے، تو آپ نے فرمایا عبداللہ تم وہی بیٹھ گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے مطلق کہا تھا بیٹھ جاؤ، اگر میں نہیں بیٹھا تو میں کل قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی کی نافرمانی پر اٹھوں گا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے تو حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، ہم تو سنیں گے، ہم تو مانیں گے، اور ماننا اطاعت کے ساتھ عمل کی نیت کے ساتھ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تھے، ابو دردہ ملک شام میں تھے، دونوں زمانے جاہلیت کے دوست تھے۔ ابو دردہ اس امت کے فقیہ ہیں اور سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا میرے نبی نے سلمان منا من اہل البیت، کہ سلمان فارسی تو ہمارے گھر کے آدمی ہیں، سلمان تو اہل بیت میں سے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا ساری کی ساری دنیا کی انسانیت جنت کی مشتاق ہے اور جنت سلمان فارسی کی مشتاق ہے۔ اتنا بڑا لقب پانے والے سلمان فارسی، ابو دردہ نے سلمان فارسی کو خط لکھا، دونوں صحابی رسول ہیں، کہ سلمان مدینہ منورہ چھوڑو ملک شام آ جاؤ، کہ ملک شام کی ہوا بڑی معتدل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے جہاں جگہ پر کہا بارکنا حولہ، اسے سرزمین شام مراد ہے، کہ یہاں کی ہوا بڑی معتدل ہے، یہاں کی فضا بڑی خوشگوار ہے، اور ملک شام نبیوں کا مسکن بھی ہے، نبیوں کا مدفن بھی ہے۔ اب مدینہ منورہ کے صحرا کی جگہ چھوڑو اور ملک شام آ جاؤ۔ تو سلمان فارسی نے خط کا جواب ابو دردہ کو دیا کہ ابو دردہ کوئی زمین کسی انسان کو قیمتی نہیں بناتی، آدمی کی قیمت تو اس کے عمل سے ہوتی ہے۔
پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ انسان قیمتی بنے گا جس کے عمل اچھے ہو. اعملوا فسیر اللہ عملکم، کہ عمل کرو، پروردگار عالم تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے. یہ حدیث پاک پڑھی، من بط به عمله لم یسرع به نسبه، رواه الطبرانی، کہ جس آدمی کو اس کا عمل اس کو نیچے گرا دے، اس کی مالداری، اس کی برادری اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی. تو صحابہ تو اللہ کی دین کی بات کو عمل کی نیت کے ساتھ سنتے تھے، بلکہ صحابہ تو فرماتے تھے یا رسول اللہ فی الیسری والعسری، تنگی میں بھی سنیں گے اور مالداری میں بھی سنیں گے. اللہ نے غریب بنایا ہے تو غربت میں بھی سنیں گے. غریب اور مالداری اللہ کی حکمت ہے. غریب اور مالداری آدمی کی کمائی نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے. وجعلنا بینہم معیشۃ، اللہ کی تقسیم ہے. مالدار بنانا بھی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، غریب بنانے میں اللہ کی حکمت ہے. تو غریبی میں آپ کی بات کو سنیں گے، آپ کی باتوں کو مانیں گے، اور مالداری کے اندر بھی آپ کی باتوں کو سنیں گے. بلکہ صحابہ فرماتے ہیں بلینا بالضراء فصبرنا، بلینا بالضراء فصبرنا، جب تک ہمارے پاس مالوں کی تنگی تھی تو ہم نے صبر کیا، جمے رہے، کام میں ڈٹے رہے. ولیکن لم نصبر، جب اللہ نے مال و دولت کی فراوانی کی تو ہم صبر نہ کر سکے. حضرت فضیل بن عیاض فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں داخل ہونا تو بہت آسان ہے مگر اس سے نکلنا بہت مشکل ہے. آدمی دھڑا دھڑ کاروبار کو بڑھا رہا ہے، لیکن ہمارا کاروبار دعوت کے تابع ہو، ہمارا کاروبار عبادت کے تابع ہو، دعوت کے تابع ہو کر ہم کاروبار کریں. ہم عبادت کے قبضے ہو جاوے، دعوت کے قبضے ہو جاوے، دعوت عبادات کو اپنے کاروبار کے تابع نہ کرے، کاروبار کے تابع نہیں کرنا. تو فرمایا فی الیسری والعسری، کہ تنگی میں بھی آپ کی باتوں کو مانیں گے اور آسانی میں بھی آپ کی باتوں کو مانیں گے. پھر کہ یا رسول اللہ وفی المنشط والمکرہ، جی چاہے گا تو بھی مانیں گے، جی نہ چاہا تو بھی مانیں گے. ہر تقاضے جی چاہے نہیں ہوتے. ایک تقاضا مسجد و جماعت سے آیا کہ آپ کو جماعت دے کر جانا ہے، جی نہیں چاہتا تو بھی مانیں گے. کبھی پنگوسا میں جانے کا جی چاہتا ہے، کبھی جی نہیں چاہتا، نہیں چاہتا تو بھی جائیں گے. ہمیں اللہ کے نبی کے منشے کو سمجھنا ہے کہ صحابہ کرام نے کس طریقے پر اللہ کے نبی کی باتوں کو لیا ہے. والمنشط والمکرہ، جی چاہے گا تو بھی قبول کریں گے اور جی نہ چاہا تو بھی قبول کریں گے. کتنی بار آدمی کا دل نہیں چاہتا، آدمی کا جی نہیں چاہتا، اور جی چاہت کو قربان کرنا ہے. چاہت کا تعلق نفس سے ہے، نفس سے انسان کی چاہتیں نکلتی ہیں. اسے جو انسان اپنی نفسانی چاہتوں کو ختم کرے گا اور اللہ کے حکموں پر چلے گا، اللہ پاک اس کا تقوی کا حمام گرم کریں گے. اس کی خواہشات اس کے دل میں نورانی بن جائے گی. حاجت قربان نہیں کرنی، خواہشات قربان کرنی ہے، حاجت تو پوری کرنی ہے. نبیوں کے اندر بھی حاجات تھی، نبی کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، بیویاں بھی تھی. حاجات پوری کرنا ہے، حاجات کا تعلق الگ ہے، خواہشات کا تعلق الگ ہے. خواہشات کو قربان کرنے کی ترغیب ہے، حاجات کو قربان کرنے کی ترغیب نہیں ہے. کہ خواہشات کو جی چاہی کو قربان کرو، کہ خواہشات نفس سے نکلتی ہیں. جب انسان خواہشات کو قربان کرے گا اور اللہ کے حکموں پر چلے گا، اللہ اس کے دل میں خواہشات کو کیا بنا دے گا؟ اللہ خواہشات کو نور بنا دے گا. سے پروردگار عالم نے خواہشات کو پیدا کیا، شہوتوں کو پیدا کیا کہ شہوتوں کو کچلا جائے، خواہشات کو کچلا جائے اور اللہ کے حکموں کو پورا کیا جائے. جب خواہشات کو کچل کے اللہ کے حکموں کو پورا کیا جائے گا تو پروردگار عالم اپنی قدرت سے کام کرنے والوں کی مدد کرے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے کہ جی چاہے گا تو بھی مانیں گے، جی نہیں چاہے گا تو بھی مانیں گے. اور پانچویں بات فرمائی او اثرت علینا یا رسول اللہ، آپ ہمیں پوچھیں تو بھی مانیں گے، آپ ہمیں نہ پوچھیں تو بھی مانیں گے، آپ ہماری رائے لیں تو بھی مانیں گے، آپ ہماری رائے نہ لیں تو بھی مانیں گے، آپ ہمیں آگے بڑھائے تو بھی مانیں گے، آپ ہمیں آگے نہ بڑھائے تو بھی مانیں گے. کتنی بڑی بات ہے کام میں، او اثرت علینا. بس ہمیں تو کام کرنا ہے اور کام کرتے کرتے اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے. یہ صحابہ کی جماعت کو اللہ نے منتخب کیا. حضرت مسعود فرما کرتے تھے کہ جو انسان ہدایت پر آنا چاہے تو ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھے کہ جن کی زندگی ہدایت یافتہ تھی
اولئک اصحاب محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، بڑے اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، ان کے صفات تھے ابرہم قلوبا، کہ صحابہ کا دل ہر ایک کے بارے میں پاک تھے، ان کے دل جس طرح غیر کے یقین سے پاک تھے، ان کے دل لوگوں کے بارے میں بدگمانی سے بھی پاک تھے۔ یہ صحابہ کی صفت تھی، دلوں کو پاک رکھتے تھے۔ ابرہم قلوبا، صحابہ کا دل ایک دم پاک ہوتے تھے۔ وہ ترقی کرتا ہے تو صحابہ خوش ہوتے تھے، صحابہ خوش ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر خلافت حضرت عمر فاروق کے زمانے میں محمد ابن مسلمہ ایک صحابی ہیں، بڑے چوکنے صحابی، جذباتی نہیں ہیں بلکہ سلجھانے والے صحابی ہیں۔ محمد بن مسلمہ وہی صحابی، ایک مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے دعوت کا کوئی تقاضا پیش کیا تو کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کے تقاضے کو قبول کرتا ہوں۔ گھر گئے اور گھر جانے کے بعد دیکھا کہ تقاضا بہت بھاری ہے، پورا کروں گا کہ نہیں کروں گا، یہ ذمہ داری کے احساس پر کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ ترک الطعام وترک الشرب وترک النوم، کھانا بھی چھوڑا، پینا بھی چھوڑا، پانی بھی چھوڑا، سونا بھی چھوڑا، ایک دم کہ میں دعوت کے تقاضے کی ذمہ داری کو پورا کر سکوں گا یا پورا نہیں کر سکوں گا۔ میرے بھائیو، انسان ذمہ داری کی بنیاد پر نہیں تھکتا، ذمہ داری کے احساس پر تھکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرما کرتے تھے اگر دریائے فرات پر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر کو کل قیامت کے میدان میں جواب دینا پڑے گا، یہ اپنی ذمہ داری کا احساس بالمؤمنین کو تھا کہ مجھے اللہ کے سامنے اپنی ذمہ داری کا جواب دینا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جس طرح ہم پیغمبروں سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کریں گے کہ تم نے ذمہ داری کو پورا کیا کہ نہیں کیا، اس امت سے بھی پروردگار عالم ذمہ داری کے بارے میں پوچھیں گے۔ دعوت کا کام، یہ کام تو ذمہ داری کا ہے۔ ہماری خود کی زندگی میں اللہ کا دین آوے اور امت کی زندگی میں اللہ کا دین آوے، اس کے ذمہ دار اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ تو محبت مسلمہ گھر جانے کے بعد کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا اعتدال والی بات کی، ہمارے کام میں غلو نہیں ہے، ہمارے کام میں غلبہ ہے۔ غلبہ ضروری ہے ورنہ کام نہیں کر سکتے، غلبہ ہے، غلو نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یہ اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو۔ غلو ناپسند ہے، غلبہ مقصود ہے کہ آدمی کے مزاج میں دعوت کا غلبہ ہوگا تو آدمی تقاضوں پر چلے گا۔ تو آپ نے عجیب بات فرمائی، محمد بن مسلمہ کیوں دماغ پر بات لیتے ہو؟ تمہارا کام تو صرف علیک الجہد، تمہارا کام تو کوشش کرنا ہے، تمہارا کام ہے کوشش کرنا، تقاضے کو لینا، اللہ تبارک و تعالی نتیجے کو اللہ تعالیٰ لائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے چھوٹی سی بات کر کے اللہ کے نبی نے ان کے دل کو تسلی دی، تمہارا کام کوشش کرنا ہے۔ تو محمد بن مسلمہ مسجد میں آئے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، اور آنے کے بعد دیکھا ہے کہ ایک انصاری صحابی نماز پڑھتے ہیں، ایک مہاجری نماز پڑھتے ہیں۔ انصاری صحابی کا کپڑا چھوٹا ہے، ان کے حق سے کم ہے، اور مہاجری صحابی کا کپڑا اس کے حق سے زیادہ ہے۔ تو یہ دیکھ کر فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 مرتبہ زور سے کہا، پھر نماز کی نیت باندھ رہی۔ اب حضرت نے نماز کے بعد پوچھا بھائی کون تھا جسے 3 مرتبہ زور سے نعرے تکبیر بولا، اللہ اکبر بولا؟ تو صحابہ نے کہا محمد ابن مسلمہ ہے، کہ ان کو بلاؤ کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے بعد بلا کر پوچھا محمد مسلمہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے بطور تعجب کے 3 بار کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کبھی المومنین، میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر میں نماز پڑھنے آیا تو میں نے دیکھا ایک انصاری، چونکہ وہ انصاری تھے، ایک انصاری صحابی کا کپڑا اس کے حق سے کم تھا اور مہاجری کا کپڑا اس کے حق سے زیادہ تھا۔ امیر المومنین حضور نے ہم کو فرمایا تھا انصار مدینہ، تم پر ایک زمانہ آئے گا کہ تمہاری قربانی کی ناقدری کی جائے گی، تم کو پیچھے کیا جائے گا، دوسروں کو آگے کیا جائے گا۔ اب مومنی یہ تمہارے زمانے میں بات ہو گئی، تمہارا زمانہ تو انصاف کا زمانہ ہے، تمہارا زمانہ تو عدل کا زمانہ ہے، اور تمہارا خوف تو شیطانوں کے دل میں موجود ہے۔ اب مومنین اللہ کے نبی کی بات تمہارے زمانے میں شروع ہو گئی۔ ایک مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر آئے، ابو ذر غفاری کونے میں سوئے ہوئے تھے، بڑے صحابی ہیں، ان کی کتاب ہے سیرت ابو ذر غفاری، مولانا مناظر حسن گیلانی کی کتاب ہر اہل علم کو پڑھنی چاہیے۔ دنیا سے بے رغبتی ان کی کتاب پڑھنے سے آتی ہے، سیرت پڑھنے سے۔ مسجد نبی کے اندر سوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آئے اور آپ نے کہا قم یا ابا ذر، ابو ذر اٹھو۔ ابو ذر کیسا دین ہوگا
جب مدینہ منورہ کے قدما اور مدینہ کے پرانے ساتھی تمہاری قربانی کی ناقدری کریں گے تو کیا کرو گے؟ اس کام میں میرے بھائی ناگواریوں سے بھرا ہوا کام ہے۔ حضرت مولانا خان صاحب مکی فرمایا کرتے تھے کام میں لگنا تو بہت آسان ہے، موت تک لگے رہنا ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کام کو سمجھنا بھی ہے، اطاعت کے ساتھ چلنا بھی ہے، اپنے کو پابند بنانا بھی ہے۔ ابو ذر وہ کیسا دن ہوگا جب مدینہ منورہ کی علماء، مدینہ کے اہل علم، مدینہ کے پرانے سانی قدما تمہاری قربانی کی ناقدری کریں گے تو کیا کرو گے؟ کہ یا رسول اللہ میں تو مسجد چھوڑ دوں گا، ملک شام چلا جاؤں گا، ملک شام مدینہ چھوڑ کے۔ تو آپ نے آگے کی بات بتائی، ابو ذر جب ملک شام میں جاؤ گے اور ملک شام میں جانے کے بعد وہاں کے ساتھی آپ کی قربانی کی اور آپ کے علم کی ناقدری کریں گے تو کیا کرو گے؟ تو کہ یا رسول اللہ پھر دوبارہ مدینہ منورہ آ جاؤں گا۔ تو آپ نے آگے کی بات بتائی، اے ابو ذر کہ تم دوبارہ مدینہ منورہ آؤ گے نا، تو مدینہ منورہ دوبارہ آنے کے بعد پھر مدینہ والے آپ کو تانا دیں گے تو کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ پھر تو میں ان سے لڑوں گا، تلوار سے مقابلہ کروں گا، تلوار سے مقابلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا ابو ذر معاف کرتے رہنا، درگزر کرتے رہنا، معاف کرتے رہنا، درگزر کرتے رہنا، حتیٰ تلقونی علی الحوض، جہاں تک کہ تم مجھے حوض کوثر پہ میری ملاقات کر لیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تیری قربانی کی ذمہ داری کا پورا اللہ کے پاس بدلہ دلوا دوں گا۔ ابھی مومنین تمہارے زمانے میں بات پیدا ہو گئے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو کام کرنے کا طریقہ سکھایا، کیونکہ مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ جانے کے بعد مدینہ کے انصار نے ان کی نصرت کی اور نصرت اظہار کے ساتھ کی، اپنا مال بھی خرچ کر دیا، بڑی قربانی انصار مدینہ نے دی ہے، اور مکہ المکرمہ کے صحابہ ہجرت کر کے فقیر بن گئے، فقراء مہاجرین فقیر بن گئے۔ جب کوئی صحابی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ جاتا تھا، ابو سفیان اسلام میں داخل ہونے کے پہلے ان کے گھر پر قبضہ کر کے گھر کو بیچ دیتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو مکہ میں جب صحابہ کرام آئے نا مہاجرین، تو ان کے پاس وہ کچھ نہیں تھا، تو ہجرت کرتے کرتے مہاجرین فقیر بن گئے اور انصار مدینہ نصرت کرتے کرتے ان کی نصرت اثار پر آ گئی، اپنے مالوں کو تقسیم کر لیا، یہاں تک فرمایا اگر وہ چاہے تو اپنی بیویوں کو طلاق دے دے گے۔ تو ایک بار مہاجر صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، یہ انصار مدینہ کی بڑی قربانیاں ہیں، وہ نصرت میں بھی آگے ہیں، خدمت میں بھی آگے ہیں، قربانی میں بھی آگے ہیں، مجاہدے میں بھی آگے ہیں، تو اللہ کے نبی یہ تو آخرت میں ہم سے اجر میں آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ جملے مخلصین بولتے ہیں، جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں کہ تو اجر میں آگے بڑھ جائیں گے، ان کی قربانی زیادہ، ان کی خدمت زیادہ، ان کی نصرت زیادہ، اور ہمارے پاس کچھ ہے نہیں کہ ہم خرچ کر سکیں، ہم تو فقیر بن گئے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، تم کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا انصار مدینہ کو ملتا ہے، صرف تمہاری زندگی میں دو باتیں پیدا ہو جائیں۔ ایک بات فرمائی، تم ان کی تعریف کرتے رہو، جب تک تم ان کی قدر کرو گے نا، حسد نہیں کرنا، ان کی قدر کرنا ہے، ان کی تعریف کرنا ہے۔ تم جب تک ان کی تعریف کرتے رہو گے، ان کی قدر کرتے رہو گے، تم کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر اللہ نے ان کے لیے لکھا ہے۔ پھر فرمایا تم ان کے لیے دعا کرو گے، ان کے لیے دعا کرو گے اور ان کی قدر کرو گے تو تم کو اتنا ہی اجر ملے گا۔ بلکہ انصار مدینہ جب کھجوریں پک کر آتی تھی تو کھجوروں کے پکنے کے بعد انصار مدینہ دو حصے کرتے تھے، ایک حصے میں کھجوریں کم ہوتی تھی اور اس پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈالتے تاکہ وہ تھوڑا زیادہ لگے، اور ایک حصے میں خالی کھجوریں رکھتے تھے۔ پھر فرماتے آؤ مہاجرین بھائی، تم جو حصہ پسند ہو لے لو۔ تو مہاجرین ایثار کی بنیاد پر کھجوروں کا جو کم حصہ ہوتا تھا، اگرچہ بظاہر وہ زیادہ ہو تو اس کو لیتے تھے، حالانکہ اس میں کھجوریں زیادہ ہوتی تھی۔ یہ انصار مدینہ کا اخلاص تھا، اس طریقے پر دین کی نصرت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ لیکن ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حنین کے موقع پر جب مال غنیمت بہت زیادہ آیا اور آپ نے مال غنیمت کو نئے مسلمانوں میں تقسیم کیا، جو مہاجرین تھے، مکہ المکرمہ کے اطراف کے رہنے والے نئے مسلمانوں پر داخل کیا، تو انصار مدینہ کے کچھ نوجوان بول پڑے کہ جب تکلیف کا موقع ہوتا ہے تو ہم آگے کرتے ہیں، ہماری تلواریں سے خون سے لت پت ہیں، اور جب مال دینے کی باری آتی ہے تو مہاجرین کو یاد کرتے ہیں۔ یہ جملہ اللہ کے نبی کے کانوں میں پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کو بلا کر کے، سعد بن عبادہ
میں جو سن رہا ہوں وہ صحیح ہے؟ کہا نعم یا رسول اللہ، بالکل صحیح ہے۔ فرمایا تمہاری کیا رائے ہے کہ میں بھی اپنی قوم کا ایک فرد ہوں، یہ اپنی قوم کا ایک فرد ہوں، لیکن یہ بات ہمارے پرانوں نے کہی ہے، ہمارے چھوٹے بچوں نے کہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا انصار مدینہ کا جوڑ کرو، 4 مہینے والوں کا جوڑ اور سال والوں کا جوڑ۔ آپ نے کہا اس جوڑ میں صرف انصار مدینہ ہوں گے، مہاجرین کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے انصار مدینہ کو جمع کر کے آپ نے تقریر فرمائی اور انصار مدینہ کے فضائل سنائے کہ میں آیا تھا، میں یتیم تھا، تم نے مجھے ٹھکانہ دیا، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ اتنے انصار مدینہ کی تعریف فرمائی۔ یہ انصار مدینہ تم یہ چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو بکریاں ملے، تم کو مال و دولت ملے، میں نے ان کو اس لیے مال و دولت دیا ہے تاکہ وہ اسلام کے اندر جم جاوے۔ وہ لوگ مکہ المکرمہ والے اپنے گھروں پر بکریوں کو لے کر جائیں گے اور بھیڑوں کو لے کر جائیں گے، اور تم مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی کو ساتھ لے کر جاؤ گے۔ آپ نے ایسی تقریر فرمائی کہ انصار مدینہ کی روتے روتے ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، ان کی داڑھیاں تر ہو گئی۔ یہ دعوت کا کام میرے بھائی تربیت کا کام ہے۔ موت تک چلنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اپنے کیے کو اپنا سمجھنا، یہ تو آدمی کو زوال کی طرف لاتا ہے۔ طلبگار بن کے کام کرنا ہے اور موت تک کام کرنا ہے، قربانی دیتے رہنا ہے جب تک ہمارا اندر کا ایمان مکمل نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام کی ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ ابن عمر سے پوچھا گیا الصحابۃ یضحکون، کہ صحابہ کرام ہنستے تھے؟ تو ابن عمر نے فرمایا نعم ولکن الایمان فی قلوبہم اعظم من الجبال، صحابہ کرام ہنستے تو تھے لیکن صحابہ کرام کا ایمان ہنسنے کے وقت پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہوتا تھا اور پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا تھا۔ اتنا مضبوط ایمان کے ہونے کے باوجود حضور نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، اپنے ایمان کو نیا کیا کرو۔ اس لیے کہ میرے بھائیو جب ایمان بنتا ہے تو اعمال بنتے ہیں، اور اعمال بنتے ہیں تو اخلاق بنتے ہیں، اور اخلاق بنتے ہیں تو معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے۔ سب سے بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ توحید ہوتی ہے، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی صفات پر یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی اپنے ایمان کو ہم تازہ کیسے کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے اپنے مذاکروں میں لاؤ، اللہ سے ہونے کو اتنا بولو کہ ہمارا دل اللہ کی محبت میں گھر کر جائے۔ اللہ فرماتا یا ابن آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، اے ابن آدم تیرا دل تو میرے لیے ہے، تو میرے علاوہ اپنے دل میں کسی اور کی محبت کو داخل مت کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے دل کو بنایا، صحابہ کرام کے جسم کو نہیں بنایا۔ جب دل بدل جاتا ہے تو زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے کبار صحابہ تھے، یہاں تک کہ صدیق اکبر بھی تھے، عمر فاروق، یہ دونوں بڑے بڑے صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے اڑ کے چلے گئے۔ بہت دیر ہو گئی، ہم نے سوچا اللہ کے نبی کہاں گئے، ہمیں ڈر ہونے لگا کہیں حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، اور سب سے زیادہ مجھے دل میں درد ہوا تو میں اللہ کے نبی کے پیچھے چلتا 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 بنو نجار کے باغ میں پہنچا۔ بنو نجار کا پورا باغ کا میں نے دیکھا، کہیں دروازہ مجھے نہیں ملا تو دیکھا ایک نالی جا رہی ہے، نالی، ایک کنویں سے پانی نالی سے اندر جا رہا تھا، تو میں لومڑی کی طرح سکڑ کر نالی سے اندر باغ میں داخل ہوا تو دیکھا آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں موجود ہیں۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ تم یہاں کیسے آئے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ تھوڑی دیر کے بعد ہم کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ کے آنے میں دیر ہو گئی، ہمیں فکر ہوا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے تو میں آپ کی تلاش کے اندر آیا، کئی باغ کا دروازہ مجھے نہیں ملا تو میں نالی کے اندر اس طریقے پر گھس کے آیا ہوں اور پیچھے صحابہ کرام پیچھے پیچھے آپ کی تلاش میں آ رہے ہیں۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ لو میرے 2 جوتیاں لے لو، نالے مبارک لے لو، اپنے ہاتھ میں بخاری شریف کی روایت ہے، اور فرمایا جو انسان تمہیں راستے میں ملے اور اس کے دل میں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور دل سے اللہ کی یقین کا اقرار کرتا اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ ایمان کتنی بڑی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا توحید، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، تفسیر تبری میں لکھا ہے شرک کو نہیں ملایا، اللہ کے غیر کو نہیں ملایا، اللہ کے غیر کے یقین کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اللہ ان کو دنیا کے اندر بھی امن دے گا اور آخرت کے اندر بھی امن دے گا، اور وہ مجمع ہدایت یافتہ مجمع ہے۔ سامنے حضرت عمر فاروق ملے، ابو ہریرہ یہ جوتیاں لے کے کہاں جا رہے ہو؟
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی نعل مبارک ہے، اور آپ نے فرمایا گئے کہ جو بھی راستے میں ملے، سب سے پہلے آپ ملیں گے کہ جو بھی راستے میں ملے اور وہ اس کی زبان پر اس بات کا اقرار ہو کہ اللہ کے سوا کو عبادت کے لائق نہیں ہے، اور دل سے اس کو یقین بھی رکھتا ہو، اس کو جنت کی بشارت دو۔ تو حضرت عمر فاروق نے اتنا زور سے دھکا مارا ابو ہریرہ کو کہ سورین کے بل زمین پر گر گئے اور رونے لگے، اور روتے روتے حضور کی خدمت میں پہنچے۔ ابو ہریرہ کی آنکھیں اشکبار تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے کہا کیا ہوا ابو ہریرہ؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی اطاعت میں نکلا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جو بھی مسلمان ملے اور اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے، اور دل سے اس کو تسلیم بھی کرتا اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ مجھے سامنے عمر فاروق مل گئے تو انہوں نے مجھے دھکا دے کے مارا، اور سورین کے بس زمین پر گر گیا۔ ایک کہہ رہے حضرت عمر فاروق آ گئے، آپ نے کہا عمر تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ابو ہریرہ نے بات فرمائی کہ اللہ کے نبی آپ ابو ہریرہ کو روک دو، ورنہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور آپ کی امت عمل کرنا بھی چھوڑ دے گی، اسی پر اکتفا کر لے گی کہ دل میں لا الہ الا اللہ کا یقین ہے، امت کو عمل کے لیے چھوڑ دو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا یقین کتنی بڑی چیز ہے، جب تک لا الہ الا اللہ کا یقین دل میں نہیں اترتا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا یقین دلوں میں نہیں ہوتا، آدمی اعمال پر نہیں جمتا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کو نکلا تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رات کی اندھیری میں اکیلے اکیلے جا رہے ہیں، تو میں نے سوچا میں بھی حضور کے ساتھ چلوں، لیکن میرے چلنے میں کہیں حضور کو ناگواری نہ ہو جائے، تو جہاں چاند کی روشنی نہیں ہوتی تھی وہاں میں چپکے چپکے چلنے لگا۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے دیکھ کے آپ نے کہا ابو ذر تم ہو؟ کہا نعم یا رسول اللہ، تو میرے قریب ہو جاؤ۔ پھر آپ نے کہا ابو ذر جن لوگوں کے پاس دنیا میں مال و دولت زیادہ ہے وہ آخرت میں بہت کم اجر پائیں گے، جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے وہ آخرت میں بہت کم اجر پائیں گے۔ ہاں البتہ مال والے دائیں اپنی فرمایا آگے خرچ کرے، پیچھے خرچ کرے، دائیں خرچ کرے، بائیں خرچ کرے، ان کا مال اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلتا رہے اور اللہ کے راستے میں ان کا مال چلتا رہے تو پھر وہ بھی آخرت میں بہت بڑے اجر کے مستحق ہوں گے۔ پھر آپ نے کہا ابو ذر تم یہاں بیٹھ جاؤ پتھریلی زمین میں۔ ابو ذر غفاری کو وہاں بٹھا دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم دور چلے گئے۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے بات سنی، آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے، تو سامنے جواب ہے نعم یا رسول اللہ، نعم یا رسول اللہ، نعم یا رسول اللہ۔ پھر میرے پاس اللہ کے نبی آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کے پاس کون کھڑا تھا؟ کہ جبریل امین میرے پاس آئے تھے، اور جبریل نے مجھے یوں کہا کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یقین ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود مانتا ہو اور اللہ کے سوا کا یقین دل سے نکال دیا ہو، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو میں نے یوں کہا جبریل اگرچہ وہ زنا کرتا ہو یا چوری کرتا ہو؟ جبریل نے کہا نعم نعم یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی اگرچہ وہ زنا کرتا ہو یا چوری کرتا ہو لیکن دل میں اللہ کی ذات کا یقین ہے، اللہ کی صفات کا یقین ہے، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ ابو ذر غفاری فرماتے پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، میں نے 4 بار پوچھا اگرچہ وہ زنا کرے یا چوری کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ زنا کرے چوری کرے لیکن دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یقین ہے اور اللہ کی صفات کا یقین ہے، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ ابو ذر تیری ناک کھا کالود ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان جنت میں جائے گا لیکن وایا جائے گا، انسان اپنے گناہوں کی بدولت جہنم میں تو جائے گا لیکن کلمے کی بنیاد پر اللہ پاک اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے، اس کو جنت کی بشارت ہو۔ تو بھائی ایمان بہت بڑی نعمت ہے، ایمان جو بنتا ہے وہ دعوت سے بنتا ہے، ایمان دعوت سے بنے گا اور ایمان مجاہدے سے پکے گا، اور ایمان اللہ کے راستے میں نکلنے سے پھیلے گا، اور ایمان حقوق العباد کی ادائیگی سے بچے گا، اور ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یقین، اللہ کی صفات کا یقین جب تک دلوں میں نہیں آتا تب تک وہ زندگیاں نہیں بنتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب الخلیق، اس طریقے پر کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اس طریقے میرے بھائی ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے آپ اللہ سے دعا کرو پروردگار عالم ہمارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھے، فصل اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری ساری محنت کی بنیاد بایو دنیا ہے، ساری محنت کی بنیاد دنیا ہے، دنیا پر محنت کا حضرت اللہ سے فرما کرتے تھے
جب لوگ اللہ کے دین کی محنت کو کریں گے تو اللہ کے دین کی محنت کے کرنے کی برکت سے پروردگار عالم ان کے دل میں اللہ کے حکموں کی محبت ڈالیں گے اور دنیا سے بے رغبت اللہ پاک ان کے دلوں میں ڈالیں گے۔ اور دنیا تو چند دن کا سامان ہے، ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے۔ جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو جہاں بکریوں کے جالے تن جانے ہو، کل بیت وان طال سلامتها، میرے بھائیو بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح آج وہاں بکریوں کے جالے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک ذمہ داری بنا کر ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے، ہم دنیا میں ذمہ دار بن کے زندگی گزارے، آج نہیں کل کیا ہوگا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے کام مجھ کو اور آپ کو دیا ہے، کام کی عظمت پروردگار عالم سے مانگے۔ جب کام کی عظمت جب دلوں سے نکل جاتی ہے تو دعوت کا کام بوجھ بن جاتا ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، حق میں بوجھ ہے، حق باری ہوتا ہے، باطل ہلکا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر اتنا سارا بوجھ تھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے کبھی بھی اللہ کے نبی کو راحت کی حالت میں نہیں دیکھا۔ لیست لہ راحت، آپ 24 گھنٹے امت کے بارے فکر مند ہوتے تھے، دائم الفکرہ متواصل احزان۔ مولانا علی نبی فرما کرتے ہیں حضرت مولانا صاحب کو میں نے دیکھا ہے، مولانا صاحب کی زندگی میں اتنا درد تھا، اتنی کڑن تھی کہ دیکھنے والا انسان ہی کو پتہ چلتا ہے کہ اس بوڑھے میاں میں دل میں کتنا درد تھا۔ جو بازاروں میں نکلتے تھے اور گلیوں میں نکلتے تھے، اس طریقے پر اللہ کی بڑائی کو بولتے تھے اور جنت کی بشارت سناتے تھے اور جہنم سے بچنے کی ترغیب دیا کرتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ بوڑھے میاں کی بات کو مان لو ورنہ بوڑھے میاں یہی مر جائیں گے۔ کاش کے بھائی میرا اور آپ کا دل بن جائے، دین کے مٹنے کا درد میرے اور آپ کی زندگی کے اندر آ جائے۔ اصل بھائی دین کے مٹنے کا درد زندگی میں لانا ہے، اور یہ درد کیسے آئے گا؟ بغیر محنت کے نہیں آتا۔ دین تو بھائی قربانی چاہتا ہے، قربانی کے بغیر زندگی میں دل زندہ نہیں ہوتا۔ 4 مہینہ ایک مرتبہ لگانے کے بعد ہم اکتفا نہ کریں۔ آج دنیا میں کتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں چل لگی ہیں، ہمارے اکابر ابھی ملکوں کی اجتماع کر رہے ہیں، کتنی بڑی عمر میں چل لگے ہیں، کتنے ان کے تقاضے ہیں، بیماریاں ہیں، آخری عمریں چل لگی ہیں، لیکن بس دل میں ایک درد ہے، ایک فکر ہے اللہ کا دن پورے عالم میں زندہ کیسے ہو جائے۔ تو سب سے پہلے بھائی میں اور آپ اپنی ذات کی فکر کریں، میں اور آپ اپنی ذات کی فکر کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تربیت کرے گا۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں اللہ کے دین کی محنت کرتے رہو، اللہ کے دین کی محنت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی محنت کرو گے، پروردگار عالم تمہارے غموں کو دور کر دے گا، تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اس سے میرے بھائیو ہمارا پن پوسا بہت چھوٹا ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن ہماری ایسے جماعت اللہ کے راستے میں نکلتی ہے، اس لیے ہمارے ساتھی دعوت کی عظمت کو، ہمارا جو علاقے میں جو اجالا ہے وہ دعوت کی برکت ہے۔ ہاں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے عمر تجھے اللہ نے عزت اسلام سے دی ہے، اسلام سے عزت دی ہے، اگر تو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو پسند کرے گا تو اللہ تجھے ذلیل کر دے گا۔ میرے بھائیو موجوں کی قدر سمندر کی وجہ سے ہے، موجوں کی قدر سمندر کی وجہ سے ہے، اگر سمندر نہ ہو تو موجیں کیچڑ بن جائے گی۔ میری اور آپ کی جو عزت ہے وہ تبلیغ کی بنیاد پر ہے، یہ کام کی بنیاد پر ہے۔ لوگ ہم سے مسابہ کرتے ہیں، ہم سے سلام کرتے ہیں۔ مرسل خاصہ مکی فرما کرتے مدینہ منورہ میں جب ان سے لوگ مسابہ کرتے فرماتے یہ مجھ سے مسابہ نہیں کرتے تو تبلیغ سے مسابہ کر رہے ہیں۔ جب تک میرے اور آپ کے دل میں دعوت کے کام کی عظمت ہے، حضرت علیہ سے فرما کرتے تھے جب تک تم اپنی روکھی اور سوچی چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے تب تک امت کام پر نہیں آ سکتی اور دنیا میں انقلاب برپا نہیں ہو سکتا۔ جب تک روکھی اور سوچی چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلو گے پروردگار عالم مخلوق کے دل میں تمہاری محبت کو ڈالے گا۔ اس سے میرے بھائی بتاؤ ماشاءاللہ ہمارے پورے حلقے میں چاچا میروں کی جماعتیں بن لگی ہر جگہ سے، بتاؤ کون کون تیار ہے؟ یہاں سے والے یہاں سے بتائے، بمبئی والے بمبئی سے بتاوے، ہمیں تو ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کرنے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری کرنی ہے۔ ساتھی ارادہ کرے بھائی، ہمت کرے۔ ہم تو نیت بھائی پورے عالم کی کرے، اللہ نے ہمیں جو مال ہمارا دعوت کے تقاضوں پر لگے ماشاء اللہ۔ کیا نام آپ کا؟ جی اور بولو ساتھی۔ زیادہ خرچے کی بھی جماعت بن رہی ہے ماہی سے، وہ بھی بولے اگر وہ ساتھی تو زیادہ خرچے کی جماعت اور اللہ کے لیے مصطفیٰ بھائی
مشورہ کیا چندر کے بتاؤں چار بندی کی ہماری بندی کی ہماری بندی اس لیے بتاؤ کون شادی کتنے ہوتی ہے تیار 15 مئی سے ہمارے یہاں 15 میں سے جماعت اللہ کے حضرت 4 مت کی ماشاء اللہ نکلے گی. شادی بڑی ہمت کرے. اپنے گھر سے بولو, گھر سے ترتیب بناؤ بھائی, نکلتے رہیں گے, ایمان کو ترقی ملتی رہے گی. محنت تو کرے گی ساتھ ساتھ میں بھائی لوگ مبارک چلا کرے گا. اس کے بعد میں دین کی حفاظت بنانے لگا. اس کے بعد میں اپنی دین کی محنت کو چھوڑے نہیں, دین کی محنت شروع کر دیں تاکہ ہماری دین کی جماعت ہے اور ہمارا ان شاء اللہ ہماری نیتا سے بھی 17, 18, 19 کی جماعتیں بن گئی. 17, 18, 19 کی اس لیے میں محنت کے ساتھ اس کی تشکیل نہیں چلا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے بڑے 5 عمل بتاتے ہیں. ان 5 عملوں کے اندر اپنے وقتوں کے کوئی فارغ کرتے بیٹھے کچھ لوگوں کو آگے پیچھے کریں اور اس کام کے اپنے آپ کو لگا کہ کرو گے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, تیرا خطایا سے درگزر فرما, سیئات کو حسنات سے مبدل فرما, تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما, تیرے ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا, تو ہمیں اپنا بنا لے. اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما, دین کی طلب و دین کا شوق پیدا فرما. اللہ دین کے مٹنے کا درد ہم سب کی زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ ہمیں عالمی تقاضوں کے لیے قبول فرما, عافیت کے ساتھ ہمیں قبول فرما, دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرما. یا اللہ صفات حسنہ کی دولت سے مالا مال فرما, صفات قبولیت سے آراستہ فرما, اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ کام استقامت موت تک نصیب فرما. یا اللہ رب العالمین حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. یا جتنے بھی تقاضے مولا مشورے میں سوچے گئے ہیں, بیرون کے, زیادہ خرچ کے, چلے کے, 4 مہینوں کے, یا اللہ سارے کے سارے تقاضے آسانی کے ساتھ پورا فرما. ہر ایک کو اس کام کے لیے قبول فرما, موت تک قبول فرما, آخر کے ساتھ قبول فرما. ہمارے دلوں کی یقین کو بدل دے, ہمارے دلوں کی دنیا کو بدل دے. موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے. یا اللہ اچانک کی موت سے, اچانک کی بیماریوں سے, اچانک کی پکڑ سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دے. دنیا کے حالات کو درست فرما دے, امن و امان کا ماحول دنیا میں زندہ فرما دے. ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے میرے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی صدقے توفیق ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.